الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
علما رب زدنی علما رب زدنی فہما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کی بریائیاں بڑھائیاں بزرگیاں اللہ عالم العلام ذوالجلال والاکرام دے ذات اقدس و مقدس واسطے اس تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و مقدس اعلیٰ و اعلیٰ واسطے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کا ساڑھے اوپر بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سانو انسان بنایا ہے، اور اس کو بھی بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے سانو مسلمان بنایا ہے۔ اور ایک بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے سانو امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا، ایسی امت کہ رب دے نبی بھی اللہ کو دعا کرتے سن، اللہ سانو امت محمدیہ کے اندر پیدا فرما۔ اللہ نے ساڈے تے احسان کیتا ہے، انعام کیتا ہے کہ اللہ نے سانو امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا۔ اور حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے انساناں دے اتے بڑے بڑے انعامات کیتے، احسانات کیتے، اور اللہ نے انسان کو بنایا بھی ہے، اور یہ بھی دس دیتا ہے کہ تیری کامیابی اور کامرانی کس چیز کے اندر ہے۔ ہر انسان جڑا بھی دنیا تے آیا ہے، اب کو صبح تو لے کے شام تک وہ دعا کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، کس وجہ سے کہ کامیاب ہو جاؤں، کامران ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دس دیتا ہے کہ کامیابی کس چیز کے اندر ہے۔ اے صبح تو شام تک محنت مزدوری، تیرا کمانا ہنڈانا کھانا پینا، ایک دنیا کے معاملات سے چلتے رہتے، لیکن کامیابی کس چیز کے اندر ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا کامیاب ہو گئے مومن جڑے اپنی نمازاں دے اندر اللہ دی خشیت اختیار کرتے ہیں، اللہ کو ڈرتے ہیں۔ نماز دے اندر خشیت الہی ایک کامیابی ہے، ایک کامرانی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات اب کو نا ذرا انسان کو نا انس اور پیار کی چیزاں دے نال ہوتا ہے، اور ایک چیز پیاری اینو اپنے یار
دوست احباب اور رشتہ دار اہل و عیال نال بڑا پیار ہوتا ہے، اور اس پیار اور محبت کا ایک یہ بھی طریقہ کار ہے کہ آپس کے اندر تحفے اور تحائف دیتے جان۔ سانو تحفہ مل جائے نا اپنے یار کی طرف بڑی خوشی ہوتی، ساڑے یار نے تحفہ دیتا ہے، سانو کوئی سجن بیلی تحفہ دے جائے ساتھ بڑا خوش ہوتا ہے۔ حضرات ذرا غور فرمانا کہ سانو رب دے نال کتنا کی پیار ہے، اور اسا اللہ دے نال کتنی کی محبت کری دی ہے۔ ساڑے یار دا تحفہ آ جائے تو بڑے سنبھال سنبھال کے رکھی ہے، چم چم کے اکھاں تے لائی ہے، میرے بیٹی دا تحفہ ہے۔ ایک اللہ نے بھی سانو تحفہ عطا فرمایا ہے، ایک اللہ نے بھی سانو تحفہ عطا فرمایا دیتا ہے، اور کدے ہاتھ بھیجے ہے، کدے ہاتھ بھیجے ہے؟ کدی غور کیتا جی اساں اس کاسد نو کدے پیار نال ویکھی دا جڑا تحفہ لے کے آیا ہوئے، خط یار دا لے کے آیا ہوئے، اس کاسد نو پیار نال ویکھی دا رب نے آسمان تو تحفہ بھیجیا ہے تے کدے ہاتھ بھیجے ہے؟ محمد رسول اللہ۔ فرمایا اللہ نے اپنے پیغمبر نبی آخر الزمان ساڑھے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ بھیجے ہے۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آسمان دے گئے تے فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى فَفَرَضَ عَلَيَّ 50 صَلَاةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ فرمایا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تحفہ دیتا ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر آسمان سے گئے، اللہ پاک نے پوچھا ہے سونے محبوب جی میرے واسطے کی تحفہ لے کے آئے ہو؟ اللہ جی تانوں تحفیاں دی کی ضرورت ہے، کی لوڑ ہے؟ فرمایا کی لے کے آئے ہو؟ کہ اللہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ فرمایا کہ اللہ میری قولی عبادتاں بھی تیرے واسطے نے، میری فعلی عبادتاں بھی تیرے واسطے نے، اللہ میری مالی عبادتاں بھی تیرے واسطے نے۔ اللہ نے اگوں کی جواب دیتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا اے نبی جی تواڈے تے میری سلامتی ہوئے، تواڈے تے میری رحمت ہوئے، تواڈے تے میری برکت ہوئے۔ اللہ صرف میں ہی نہیں میرے مجھ سے بھی مارا کھان والے بڑے نے، کتے ابو بکر ہے، کتے عمر ہے، کتے عثمان والی مارا کھان والے ہیں، کتے جناب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارا کھان والے ہیں۔ اللہ سونے اپنا لکی تحفہ ہے۔ فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ فرمایا سارے نیک لوگاں تے میرا سلام ہوئے، سارے نیک لوگ جتنے بھی قیامت تک آنے والے ہیں۔ اللہ 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 اور مالک کا پھر تحفہ کی دیتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک نے میرے پیغمبر تے 50 نمازاں فرض کر دیتیاں۔ 50 نمازاں واپس آئے نا، رسے دے اندر موسیٰ علیہ السلام ملے رہے، کہتے ہیں اے سونے پیغمبر جی اللہ نے کی تحفہ دیتا جے؟ فرمایا 50 نمازاں دیتیاں نے۔ تے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی کہتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا يُطِيقُونَ ذَلِكَ۔ امت تھوڑی بڑی کمزور ہے، یہ طاقت نہیں رکھ سکتی 50 نمازاں کس طرح پڑھے گی؟ فرمایا کہ میں بنی اسرائیل
دی خبر لے چکیا ہاں، میں اس امت نو ویکھ چکیا ہاں۔ فرمایا وہ بھی نہیں پڑھتے، 50 نمازاں پڑھیاں اوکھیاں نے، واپس چلے جاؤ۔ فرجعت الی ربی، فرمایا اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اپنے رب کی طرف لوٹ گیا۔ فقلت یا ربی خفف علی امتی، فرمایا اللہ سنیا میری امت تے تھوڑی جی تخفیف کر دو۔ اللہ نے کیا 45 پڑھ لیا کر، فرمایا پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، بار بار بھیج رہے، کدی آ رہے نے کدی جا رہے نے۔ اللہ 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 کدے واسطے، ساڈے واسطے، کدے واسطے جا رہے؟ اپنی امت واسطے۔ میری امت جڑی ہے فرمایا کتے جناب اوکھی نہ ہو جائے۔ میرے پیغمبر جب جتنے بھی ہوتے ہیں نا اپنی امت علی بڑے ہی شفیق ہوتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ آویغنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چھوٹی جی مشکل بھی امت واسطے پسند نہیں فرمائی۔ آقا علیہ السلام چھوٹی جی گل ہے، حالانکہ گل کوئی بڑی نہیں ہے، لیکن پسند نہیں فرمائی کہ دے امت دے فضل ہی نہ پہ جائے۔ فرمایا لولا انا اشق علی امتی لامرتهم عند کل صلاۃ عند کل وضو، فرمایا اگر میں اپنی امت دے مشقت نہ سمجھتا، فرمایا میں انہاں نو ساری نمازاں دے نال ہر وضو دے نال مسواک دا حکم دے دیتا۔ حالانکہ مسئلہ کوئی ایڈا اوکھا نہیں سی ہے، لیکن میرے پیغمبر مہربانی اتنے نے، شفیق اتنے نے، اپنی امت واسطے ایڈی کی مشکل بھی پسند نہیں فرمائی۔ اللہ اللہ 50 نمازاں بار بار آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ نے 5 رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام آتے پھر ٹر جاؤ۔ ساڈا ذہن کہتا ہے ایک دفعہ چکر لا لیندے، اے بھی رولا نکل ہی جاتا ہے، 5 بھی نہ ہی پڑھنیاں پہنیاں۔ اللہ اللہ فرمایا نہیں نہیں ہن مینوں رب کول شرم آتی ہے، ہن نہیں جانا۔ تے نالے اللہ پاک نے بھی فرمایا ہے، فرمایا کہ اے میرے پیغمبر جی تیری امت 5 پڑھ لے، میں 50 دا ثواب کا فرما دیاں گا۔ اللہ اللہ یہ امت محمدیہ ہے کہ جنہیں واسطے اللہ نے نا تخفیف رکھی ہے، ایک خصوصی شفقت فرمائی ہے۔ تیری امت ایک نیکی دا سوچے گی میں نیکی عطا کر دیاں گا، نیکی کر لے گی میں 10 گناہ بڑھا دیاں گا، ایک گناہ کرے گی میں نہیں لکھاں گا، ہو سکتا ہے فوراً توبہ کر لے لکھن دی نوبت ہی نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ ایک نیکی لکھے گی، ایک نیکی کرے گی اللہ 10 گناہ بڑھا دیں گے۔ اللہ 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 فرمایا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ نے نماز نو فرض کیتا ہے تے کیا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، نماز قائم کرنی چاہیے۔ کیا کہ ذرا میرے ان متوجہ ہو کے بہت کیا ہے ذرا نماز قائم کرنی۔ اللہ نے قرآن دیتی بارک دے نماز پڑھن کا حکم نہیں دیتا، نماز دے قائم کرن کا حکم دیتا ہے۔ نماز پڑھنا سوکھی، کدی پڑھ لے کدی نہ پڑھی، کدی اپنی مرضی نہ جی میں دل کیتا پڑھ لے ہے۔ فرمایا اس طرح اللہ نے یہ حکم نہیں دیتا کہ فرمایا نماز کو قائم کرنا ہے، قائم کیے 5 پڑھنیاں وقت تے پڑھنیاں، خشوع خضوع دے نال پڑھنیاں، سنت رسول دے مطابق پڑھنیاں نے، اور ہمیشہ ہمیشہ پڑھنیاں نے، ایک قائم کرنا ہے۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ نماز نو قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ زکات ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ رکوع کرو رکوع کرنے والے دے نال۔ کون نے رکوع کرنے والے؟ باجماعت نماز ادا کرو، اپنی کلی نہیں علیحدہ نہیں بلکہ رکوع کرو رکوع کرنے والے دے نال۔ اور فرمایا کہ اور مقام دے حکم دیتا ہے وَمَا أُمِرُوا
فَلْيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ۔ فرمایا کہ اللہ نے اس امت نو، اے مومنانو، انسانانو اس بات کا حکم دیتا ہے الا لیعبد اللہ، اللہ تو علاوہ عبادت کسی دی نہیں کرنی ہے، مخلصین لہ الدین، خالص اللہ دی بندگی کرنی ہے، خالص ہو کے مخلص ہو کے اللہ دی عبادت کرنی ہے، حنفاء ویقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، فرمایا کہ دین قائم رکھو، اور کہ فرمایا حافظوا علی الصلوات، نمازاں دی حفاظت کریا کرو، نمازاں دی حفاظت کرنی ہے، فرمایا والصلاۃ الوسطی، خصوصی طور تے درمیانی نماز، اللہ نے حالانکہ ساری نماز ادا کی نا، نماز اثر کا خصوصی طور تے آکھیا ایدی حفاظت خاص کرنی، کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ جان بوجھ کے اثر دی نماز کو چھڑ دیتا ہے گویا کہ اعمال ضائع ہو گئے، وہ دا مال اہل و عیال سب کچھ تباہ و برباد تے ہلاک ہو گیا، ایک اثر دی نماز ایک چھڈن دی وجہ ساڈیاں کنیاں رہندیاں، غور کیتا جی ساڑیاں کتنی رہندیاں ہیں، فرمایا کہ ایک نماز چھڈن والا ہے، اور کی فرمایا کلیاں نہیں پڑھنی، آپے نہیں پڑھنی، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والے نو بھی کہنا ہے آپے نماز، بابا جی آپ نے مسجد سے جاتے ہیں اولاد نماز پڑھتی نہیں، چھوٹا ہوتا ہے بچہ تے بابا جی والد کیا ہوتا ہے آپ بڑا ہو کے پڑھ لے گا، جدو بڑا ہوتا ہے تے آتا ہے ہونے کو کیا کھڑائے نو آپ ہی گلا کی آپ پڑھ لے گا، اس وجہ تو یہ نہ ہوئے کہ بابا جی نماز پڑھتے ہونے تے اولاد کل قیامت نو پسوا دے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرمایا ایمان والے ہو آپ بھی اگ تو بچنا ہے، اپنے گھر والوں بھی بچانا ہے، کدی سوچیا جی میرا پتر گلی چ کھلوتا ہے میں انہوں نماز واسطے آکھیا بھی نہیں آکھی پتر ہے آج پتر سکول نہ جائے تے والدین غصے ہوندے نے، مسجد نہ جائے تے کوئی کچھ نہیں کہتا، ایویں گل ہے کہ نہیں، اے مسجد چ قاری صاحب کول نہ جائے کوئی جی اج نہیں گیا تے کل چلا جائے گا، کدی سکولوں بھی چھٹی ہوئی ہوئے تے اس طرح تسی آرام دا لہجہ اختیار کیتا ہوئے، نرم لہجہ اختیار کیتا ہوئے، اللہ 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 نہیں نہیں میرے ویر ہاں بھی تعلیم حاصل کرو دے خلاف نہیں، لیکن اے اولین ترجیح ہونی چاہیے بچہ میں پورا نبی علیہ السلام نے اتنے شفیق اتنے مہربان نے، طائف دے کافروں نے پتھر مارے نے بدعا پھر بھی نہیں کیتے ہیں، انہوں نے بھی نہیں کچھ کیا، فرمایا کہ جناب میرے پیغمبر علیہ السلام تے بڑیاں تکلیفاں آئیاں، کسی کو بدلہ نہیں لیا، ماریا نہیں، لیکن فرمایا 10 سال دا بچہ ہوئے نماز نہ پڑھے تے مارو، وجہ کہ انہیں شفیق انہیں رحمت والے نبی انہیں جناب پیار محبت والے نبی لیکن بچے نو مارن دا حکم دے رہے ہیں، کیوں؟ فرمایا کہ اے مارنا ہی تربیت واسطے ہے، ایک دفعہ مارو گے دوسری دفعہ تیسری دفعہ بچہ جہنم تو بچ جائے گا، تے جے نرم اختیار کیتی جہنم دا پالن بن جائے گا، یہ مارنا فائدہ ہے یا نہیں؟ اس وجہ سے بچے نو سختی کرنی چاہیے، فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا کہ گھر والوں نو نماز دا حکم دو تے اے دے اوتے ڈٹ جاؤ، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، جتنی دفعہ نہ پڑھن اونی دفعہ یا کرنا ہے، اونی دفعہ یا کرنا ہے، اللہ اللہ سکتے ہیں کیا کہہ کے تھک گیا پڑھدا نہیں ہوں کی کریے، تھکنا نہیں، فرمایا وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ڈٹ جاؤ،
کہتے رہو ساری زندگی بھی کہنا پے تسی کہتے رہو کدی تے انہوں بھی آئے کدی تے انہوں بھی آئے گی نا اللہ 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 فرمایا کہ انہاں نوں بھی کہنا ہے اور نمازی اللہ نے خوشخبریاں دیتیاں انہاں نوں عزت احترام جنت دے اندر فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون فرمایا نمازاں دے ہمیشگی کرنے والے نمازاں دے حفاظت کرنے والے اولئک فی جنات مکرمون فرمایا کہ جنت دے اندر انہاں دی بڑی عزت ہوئے گی جنت کی عزت چاہتے ہو کہ جنت دے اندر مقام مل جائے عزت مل جائے احترام مل جائے فرمایا کی کرنا ہے نمازاں تے ہمیش کی کرنی ہے کدی پڑھ لی کدی چھڑ دی اس طرح نہیں نمازاں تے ہمیش کی کرنی ہے اللہ 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 اور کامیاب ہونا چاہتے ہو قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون آمین کلا نمازیاں واسطے کی حکم ہے کامیاب ہو گئے مومن کیڑے جڑے نمازاں دے وچ اللہ کو ڈردے نے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت دیاں نشانیاں دے وچوں ایک نشانی بیان فرمایا نمازی ہون گے لیکن دل وچ رب دا ڈر نہیں ہوئے گا نمازی ہون گے اج اساں اپنی نمازاں تے ذرا غور کریے جدوں نماز دی حالت وچ کھڑے ہوندے ہیں ادوں ساڈی کی کیفیت ہوندی ہے کدی غور کیتا جے ساڈی کیفیت اللہ کو ڈرن والی ہوندی ہے اللہ 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 ساڈیاں نمازاں کس طرح دیاں رہ گئیاں اگر نمازی بھی تے نمازاں کس طرح دیاں نے اللہ کلے نمازی نہیں پڑھنا بلکہ خشیت اللہ دا ڈر بھی پیدا کرنا ہے اللہ 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 اور جڑے بندے نمازی نے فرمایا اللہ کو ڈر کے نمازاں پڑھنے والے اولئک هم الوارثون فرمایا یہی وارث نے کیڑی شاید ہے الذین یرثون الفردوس فرمایا جنت الفردوس دے وارث نے کدوں تک رہن گے دنیا دا مال آندا ہے تے چلا جاندا ہے اج تیرے کول کل کسے ہور کول پتہ نہ دنیا دا مال کردا رہتا ہے مال میرا ہے لیکن دنیا کسے دی نہیں بنتی دنیا کسے دی نہیں بنتی کیے فرمایا کہ اساں ایک دوسرے کو کھون کے چکراں سے ہر ٹائم پریشانیاں نے لیکن کیے دنیا کسے دی نہیں بنتی کس نے آکھیا نا اے دنیا نہیں بنتی بندے دی اے بندہ جانی دنیا دا گھر بار بنائے بیٹھے نے اے اڈا فانی دنیا دا کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑدے ویکھے میں کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑدے ویکھے میں گل صافا پا ایک دوجے نوں اوے تھوڑوں پھڑدے ویکھے میں
ایک آنکھیں ٹوئے ٹبے تیرے نے اے پتھر ترتیب میری یا ایک آنکھیں اے میری یا تے دوجا آنکھیں میری یا میری میری دا روڑا ہی نہیں کرنا اے میری لڑنا ہی نہیں ایک اللہ دے بندے دا اللہ دے ولی دا گزر ہویا فرمایا چلو آپ اس اللہ دے ولی کو فیصلہ کروا لیں اے کی دید اوکے فیصلہ کروا دیں اے اللہ دے ولی کو گئے جو زبان حال نہ کیا ہے آپ فیصلہ اپنے کر دے زمین کو کروا لیں زمین تو دا سے کی دیئے آدھا زمین بولی اے ولی اللہ اے دومی بچ ہنے رہنے نہ میں دیا نہ دیا اے دومی بندے میرے نے فرمایا کہ نہ میرے سے ہونا ہے میں انہاں سے نہیں جانا اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کہ میری کرتے دنیا تو ٹوٹ جاتے ہیں لیکن زمین نہیں مانتی اے جنت دے وارث نے تے کدوں تک وارث نے اولئک الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون انہاں دی وراثت کبھی ختم ہونی نہیں ہمیشہ کی اللہ اکبر کبیرہ فرمایا کون ہے فرمایا جنتی ہے نمازیاں کو بشارت ملی جنتی کنارہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وہ لوگ جڑے ایمان لے آئے نیک عمل کیتے ہیں نمازاں قائم کیتا ہے زکات ادا کیتا ہے انہاں واسطے کیا لهم اجرهم عند ربهم اللہ دے ہاں اللہ دے ہاں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ ڈرے نہ خوف کچھ بھی نہیں ہوئے گا آسانیاں ہی آسانیاں نے اللہ 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 تے اللہ نے مومناں دیاں صفات بیان کیتیاں مومن کون نے وہ مومن دی کدی نشانی ایسا ہر کوئی کہتا میں ایمان والا میں مومن ہے کئی مومن ہوندے نے تے کہتے مومن ہے دعا کرو اللہ مومناں تو بچاوے تے سانو مومن بناوے فرمایا کہ اللہ نے ایمان والیاں دی نشانیاں بیان فرمایا انما المؤمن دعا کرو اللہ سانو قرآن دا ترجمہ سیکھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کی قسمیں کدی قرآن پڑھ کے دیکھو ادھر تے غور و فکر تو کرو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فرمایا قرآن کو سب بڑا آسان بنایا ہے کوئی بندہ جو غور و فکر کرنے والا ہوئے ایسا کدی غور نہیں ایسا سمجھے قرآن پڑھا ہوتا ہے اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے میں بڑے سوکھا فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئک هم المؤمنون حقا مومن کون ہے فرمایا کہ جدو انہاں دے اللہ دے قرآن کی تلاوت ہوندی ہے انہاں دے دل دہل جاندے نے سارا قرآن تراویح چ سنی دا ایسا اثر ہی نہیں ہوتا اللہ اللہ فرمایا سارا قرآن کون عمر فاروق فرمایا کہ اتنے بری اتنے چری جوان بہادر قرآن سنے ہیں اکھاں چوں پانی آ گئی ہے نرم دل لوگ ساڈا دل ہی نہیں نرم ہوتا کی وجہ ہے ساڈے دل کیوں نہیں نرم ہوتے ساڈے کول اساں ایمان تو اتنا دور ہو چکی ہیں مومناں دی نشانیاں پتہ کی نے جدوں قرآن سنتے ہیں نا دل تہ جاندے نے فرمایا کہ ایمان زادتہم ایمانا ایمان بڑھ جاندا ہے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون مومن کون نے جڑے نمازاں نوں قائم کرن والے نے فرمایا کہ اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرن والے نے اولئک هم المؤمنون حقا یہی حقیقی مومن نے قرآن کو سن کے عمل کرنے والے دل دہل جاتا ہے نماز کو قائم کرنے والے تے اپنے مالاں چوں رب دی راہ دے اندر خرچ کرنے والے
فرما دے. تسی بھی ماشاءاللہ کردی ہو نا. آوے کو گھر صاحب پچھلے دن ہی دس رہے سی 90,000 تک کلین بشایا. گھر صاحب نے دیکھو تو نہیں ماشاءاللہ تواڈے تعاون دے نال ہی ہویا نا. اُتے بھی گھر صاحب ماشاءاللہ کام کروا رہے ہیں. تے پیسے دی ضرورت تے مال دی ضرورت تے مومناں دی نشانی کی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اللہ دے رستے دے اندر خرچ کرنے والے نے تے آج نشانی بھی پوری کر کے جانی ہے. اللہ نے مومناں دی علامات بیان فرمایا کہ فرمایا کہ نمازاں نوں قائم کرنے والے نے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ مومن کون نے؟ جڑے نمازاں نوں قائم کرنے والے نے. اور فرمایا کہ اللہ دے ہاں کی دی قدر و قیمت ہے. کیڑا بندہ ہے جڑا قدر و قیمت والا ہے؟ کیڑا عمل ہے جڑا قدر و قیمت والا ہے؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. فرمایا کہ اللہ ایمان نو ضائع نہیں کردا. نبی علیہ السلام جو رب دے نبی بنے نبوت کا دنیا دے اوتے آپ علیہ السلام تے وحی اتری. نمازاں شروع کیتیاں تے بیت المقدس دے اندر. بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھنیاں شروع کیتیاں. بیت اللہ کی طرف قبلہ بن گیا. لوگوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا شاید جڑیاں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازاں پڑھیاں ضائع ہو گئی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ مومناں دی بے قدری نہیں کردا، ایمان نو ضائع نہیں کردا، اعمال نو ضائع نہیں کردا. فرمایا کہ اے جڑے تسی اعمال کیتے نے، جڑیاں نمازاں ادھر منہ کر کے پڑھیاں نے، اللہ انہاں نو ضائع نہیں کرے گا. اللہ نے نماز نو ایمان آکھیا. نماز نو ایمان آکھیا. جڑا بندہ نماز تو فارغ ہے، ایمان تو فارغ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نماز نو ایمان آکھیا. اور فرمایا کہ نماز کی ہے وہ جڑیاں 5 چیزاں. سب تو پہلی چیز کلمے تو بعد سب تو پہلی چیز نماز ہے. سب کلمے تو بعد سب تو پہلی چیز نماز ہے. جڑا بندہ کلمہ پڑھے ہے نماز نہیں پڑھی. نبی علیہ السلام کو وفد آیا، آقا جی اساں روزے بھی رکھاں گے، اساں جناب اپنے بالا کی زکات بھی دواں گے، اساں کلمہ بھی پڑھدے ہاں، تہاڈے نال جہاد بھی کراں گے، اپنا مال بھی خرچ کراں گے. آقا جی نماز سے چھٹی دے دیو. آپ نے فرمایا چلے جو جس دین کے اندر نماز نہیں ہے اس دین کے اندر کوئی خیر نہیں. اساں سارے کام ہی کر لیندے ہیں کہ نماز اوکھی رکھ. نبی اسلام کو اجازت نہیں دیتی اور ہم کلمہ پڑھنے کی اجازت نہیں دیتی. حالانکہ ہو سکتا ہے سارے ذہن کے اندر ہوتا کلمہ پڑھا لیتے بعد شاید نمازاں بھی پڑھ لیتے ہو پڑھے ہوئے، لیکن نہیں، پہلے یہ ذہن پڑھایا ہے اگر کلمہ پڑھ لو نمازاں نہ پڑھیاں تے کوئی فائدہ نہیں. کلمے دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اللہ آپ نے السلام فرمایا کہ آخری وقت دے بستر تے پے نے تے آخری الفاظ زبان چکی جاری ہوئے نے الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم. لوگوں نماز دا بھی خیال کریو تے اپنے متحداں دا بھی خیال کریو، اپنے ملازماں دا بھی خیال کریو. اللہ 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 سن نمازاں ساریاں پڑھدے آ دکان تے کوئی متحد ہوئے ملازم ہوئے سارا روب تے جھاڑ دیندے آ. اللہ اللہ اللہ. حقوق اللہ بھی پورے کریا کرو، حقوق العباد بھی پورے کریا کرو. فرمایا حقوق اللہ چلا چاہے تے معاف کر دے، چاہے تے پکڑ لے، لیکن حقوق العباد سے معافی نہیں جی ہونی جے بندے نے معاف نہ کی. اساں فرمایا کہ لوگوں نے ظلم بھی کر رہے ہیں، زیادتیاں بھی کر رہے ہیں. ساڈا ہمسایا ساڈے تو تنگ ہے، ساڈے گوانڈی ساڈے تو تنگ نے، پریشان نے، ساڈے رشتہ دار ساڈے تو اوکھے نے. اساں 5 وقت دیاں نمازاں پڑھ کے سمجھدے ہیں شاید اساں کامیاب ہو جاواں گے. نہیں نہیں، فرمایا کہ نمازاں دی حفاظت کرنی ہے، ملازمہ دی بھی حفاظت کرنی ہے. اللہ اللہ اللہ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام نے بھیجا. فرمایا کہ تو قوم ول جا رہے ہیں، اہل کتاب ول جا رہے ہیں، سب تو پہلے کلمہ پڑھانا ہے تے پھر نماز دا حکم دینا ہے. سب سے پہلے کلمہ پڑھانا ہے پھر نماز دا حکم دینا ہے. اللہ اللہ اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بچیاں نماز دا حکم دیتا ہے اور کی فرمایا ہے رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ وذروۃ سنامہ الجہاد. فرمایا معاملے دی جڑ کیا ہے؟ فرمایا اسلام دی جڑ، اسلام دی جڑ. فرمایا کہ اسلام ہے اور فرمایا کہ دا ستون نماز ہے اور یہ چوٹی جہاد ہے. اللہ اللہ اللہ. فرمایا کہ کل کے
قیامت کا دن ہوئے گا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، فرمایا کہ سب تو پہلے سوال ہوئے گا نماز کا ہوئے گا. فَإِنْ سَأَلَ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِنْ فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ، نماز پاس ہو گئی پرچہ پاس ہو جائے گا، نماز فیل ہو گئی پرچہ فیل ہو جائے گا. ایک ایسا طالب علم ہوئے جو پتا ہوئے میرا پرچہ پہلا سوال ہے، اور پتا ہوئے کہ اگر یہ سوال جو کامیاب ہو گیا نا تو سارے پرچے تو کامیاب، اگر یہی سوال جو فیل ہو گیا یہ ضروری بھی ہے، پہلا سوال بھی ضروری ہے، کامیابی بھی ضروری ہے، کہ انہوں ٹائم بھی مل جائے، انہوں ٹائم بھی مل جائے، ایک دن کا بھی ٹائم ملیا ہوئے نا انہوں تے سوال کا بھی پتہ لگ جائے، تو یہ بھی پتا ہوئے اس تو بعد فیل ہو جانا. اس کو علاوہ یہ بندہ دسو بے وقوف نہیں طالب علم کی اس سوال کی تیاری نہ کرے، پر طالب علم بے وقوف نہیں ہے، اس نے لب دے پھرتے گیس دس دو ساری گیس دس دو سر ہے طالب علم گیس دس دو، وہ گیس بھی ذرا چھوڑ دے رہے ہوتے ہیں شاید اتنا بھی کوئی سوال آ جائے کہ وہ طالب علم بے وقوف نہیں اور سوال کا بھی پتہ لگ جائے، ٹائم بھی ہو گیا تو کرو اور یہ بھی پتا ہو کہ یہ ناکام ہو گیا تو سارا پیپر ہی فیل ہو جانا، پھر بھی وہ تیاری نہ کرے تو بے وقوف نہیں تو کی. اسا ایسے طالب علم سوال کا بھی پتہ ہے، ٹائم میرا بنے دیتا ہے، تیاری پھر بھی نہیں کر دے. اللہ 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 فرمایا کہ اگر اس کام ہے سے پہلے سوال جو کامیاب ہو گیا تو کامیابی ممکن ہے، اگر جو فیل ہو گیا تو بندہ فیل ہو جائے گا. اس سوال کی یہ الصلاۃ نماز سے متعلق سوال ہوئے گا، نماز سے متعلق سوال ہوئے گا، اور نماز میں بڑی ہی فضیلت ہے، اتنی بڑی ہی اہمیت ہے. جڑا بندہ نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے نا کتنی گناہوں تو بچ جاتا ہے. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہے ہیں، فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز بے حیائی تو روک دی ہے، برائی تو روک دی ہے. کئی دفعہ ایسا نمازاں بھی پڑھتے ہیں گناہ بھی سارے کرتے، کبھی سوچیا جی وجہ کی ہے ساڑیاں نمازاں صحیح نہیں ہوتی، ساڑیاں نمازاں درست نہیں ہوتیاں. نمازاں بھی پڑھنیاں جی طریقہ رسول بھی ہوئے، اخلاص بھی ہوئے، عقیدہ بھی درست ہوئے، پھر نمازاں بھی قابل قبول ہونگیاں. نہیں صحابی رسول آیا مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھی، نماز پڑھ رہے ہیں واپس صلی اللہ نبی علیہ السلام سلام کیتا، آپ نے سلام کا جواب دیتا، فرمایا رجی فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ کے نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہے. 13 دفعہ کی ہے. کون سی صحابی رسول سے ایمان کی شک نہیں کر سکتے، صحابی سے ایمان کی شک کرنے والا ہوگا اپنا ایمان سارا ہے. کون ہے؟ صحابی رسول ہے. نماز کتنے پڑھتے ہیں؟ مسجد نبوی کے اندر، مدینہ رسول کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری نماز نہیں ہے. کیوں؟ وہ نماز طریقہ رسول کے مطابق نہیں ہے. اکثر لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ نماز پڑھو جی میں مرضی پڑھو، اللہ کی قسم غلط نظریہ ہے، ایک غلط سوچ ہے، ایک غلط عقیدہ ہے. جڑا بندہ یہ سوچتا ہے نا کہ نماز پڑھو جس طرح مرضی پڑھو اللہ قبول کرے گا، غلط طریقہ ہے. فرمایا سلو، نماز پڑھنی ہے کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتی ہیں کیا ہے تے کی ہوئے گا. فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، قرآن کہہ رہے ہیں کچھ لوگ ہوں گے عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے لیکن جہنم کے اندر سب دیتے جان گے، عمل طریقہ رسول کے مطابق نہیں ہوں گے. فرمایا اس طرح تو نماز بھی پڑھنی ہے، طریقہ رسول بھی لازمی ہے. اس طرح تو گرشہ موجود نے، امام موجود نے، علماء موجود نے، سب شرم ہوتی ہے پوچھنے کی اصل نماز اس طرح پڑھنی ہے. اس میں تو سوالات مسائل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں کسی مسئلے کا علم نہ ہوئے تو اہل ذکر کرو، سوال کر لیا کرو، اہل علم کرو، سوال کر لیا کرو، شرم نہ کریا کرو. اللہ اللہ اللہ. فرمایا نماز برائی تو روک دی ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، سب تو بہترین عمل کیڑا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقت، یا نماز نو دے وقت ادا کرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا کہ نماز نو دے وقت ادا کرنا یہ بہترین عمل ہے، اور نماز یہ اہمیت کی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ والرمضان الی رمضان، ایک نماز تو دوسری رمضان، نماز کے درمیان جڑے گناہ ہوتے ہیں نا اگلی نماز سے میرا تو اللہ معاف فرما دیتا ہے.
اس تو بعد جڑے دوسرے گناہ ہوتے ہیں اللہ وہ بھی معاف کر دیتا ہے. اس طرح بندہ گناہ اگر کوئی صغیرہ گناہ ہوتے رہے نمازاں پڑھتا رہے اللہ معاف کرتا رہتا ہے. فرمایا کہ اس طرح فرمایا جڑا بندہ وضو کرتا ہے اللہ وضو دے نال وہ دے آزاد گناہ جھاڑ دیتا ہے. آ کے مصلی تے کھڑا ہوتا ہے گناہ سر تے چلے جاتے ہیں مسجدے دے اندر جاتا ہے گناہ سارے چڑھ جاتے ہیں. وجہ کہ یہ نماز ہے. فرمایا کہ نماز دی وجہ سے سارے گناہ ہی چڑھ گئے. اللہ اکبر کبیرہ. نماز کو ہلکا جہا نہ لیا کرو میرے بھی. نبی علیہ السلام کو ایک صحابی آ جاتا ہے ایک شخص آ جاتا ہے آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول جی فرمایا میں گناہ کبیرہ کر چکی ہوں اور ایسا گناہ جسے نال حد نافذ ہو جاتی ہے. فرمایا اللہ کے رسول جی میرے تے حد نافذ کر دو. آپ علیہ السلام خاموش رہے. تھوڑی دیر ہوئی نماز کا ٹائم ہوا. فرمایا نماز پڑھی. نماز پڑھی وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے. لوگ نا اپنے آپ کا محاسبہ کریا کرتے ہیں اپنے آپ کو پیش کریا کرتے ہیں. اساں کدے گناہ کر کے سوچے صحابہ نے اتنی اپنے آپ کی فکر ہوتی سی کہ دنیا تے سزا مل جاوے چنگا ہے آخرت دے اندر برداشت نہیں ہوتی. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا آقا جی گناہ ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے. فرمایا اللہ نے معاف کر. ایسا گناہ جہاں تے حد قائم ہوتی ہے اللہ نماز پڑھتے بدلے دے نال ایسے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے. اور جڑا بندہ جان بوجھ کے نمازاں چھڈن والا جڑا بندہ جان بوجھ کے نمازاں چھڈن والا قرآن کی کہہ رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انہاں نمازیاں تو بعد انہاں دے ایسے ناقل و جانشین آئے انہاں نے نمازاں نوں ضائع کیتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کیتی. فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ان قریب انہوں غیب مقام کے اندر پھینک دیا گے. اور غیب مقام کیڑا مقام ہے؟ فرمایا کہ وہ جہنم کا دریا ہے ان کا ذائقہ انتہائی گندا ہے اور بڑا گہرا دریا ہے. غیب مقام ہے انہاں لوگوں نے اس مقام کے اندر سٹ دتا جائے گا جڑے بے نماز ہیں. اکثر لوگوں نے نماز پڑھے تو کہتے ہیں اساں کیڑا کوئی گناہ کر اساں کیڑا کوئی گناہ کری ہے. نماز میں اگلے دن ایک بندے نے کیا نماز پڑھیا کر کے لگا مولوی صاحب میں کیڑے گناہ کردا وا جڑے میں نماز پڑھیا کر. یعنی کہ نماز چھڈن نوں اساں گناہ ہی نہیں سمجھدا. اللہ نے قسم سود نال بڑا سودی نال بڑا گناہگار بے نماز ہے. فرمایا وہ رشوت نال راشی نال بڑا گناہگار چور نال بڑا گناہگار بے نماز ہے. اور جناب ڈاکو نال بڑا گناہگار بے نماز ہے. سانی نال بڑا گناہگار بے نماز ہے. شرابی نال بڑا گناہگار بے نماز ہے. اور بے نماز پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے جڑا بندہ بے نماز ہے اور جناب ایک کمرے کے اندر بند کر دیتا جائے. ایڑیاں لگڑ ٹوٹے مر جائے نہ ہوتا نماز جنازہ پڑھیا جائے نہ ہوتی تجہیز تکبیر کی جائے. فرمایا نہ مسلمانوں نے قبرستان میں دفن کیا جائے. کون ہے بے نماز؟ موسیٰ علیہ السلام کو عورت آئی آ کے کہنے لگی بڑا بڑا گناہ کر بیٹھی ہے برائی کی ہے. بچہ پیدا ہے اسے انہوں بھی قتل کر رکھتا ہے. فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے بجا دیتا چلی جا عورت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے. چلے گئی. اللہ نے رحمت کا فرشتہ آیا. فرمایا موسیٰ اللہ کی بندی کو مایوس کر دیتا ہے. فرمایا تو گناہ بڑا بڑا سی. کی گناہ سی؟ میں نے برائی کی ہے. بچہ آیا انہوں بھی قتل کر دیتا ہے. کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا موسیٰ اتنا بڑا گناہ کر رسا میں اتنا بڑا گناہ. ہاں فرمایا بے نمازی اس تو بڑا گناہ ہے. ایسا سمجھ دیا کہ شاید کہ بے نمازی کوئی گناہ ہی نہیں. ایسا کہنا گناہ کر رہے اور بے نمازاں پڑھیا منہ کعبے وال موڑ. اور بے نمازاں پڑھیا منہ کعبے وال موڑ. اوتھے تیری نہیں دوڑ تیرے عملاں دی لوڑ. اور تیرے نالوں کتا بھی سیاڑا منے حکم رباڑا. میں نہیں کہہ رہا قرآن کہتا ہے کل انعام بل ہو فضل جڑا اللہ دے غور اللہ دے احکامات دے عمل نہیں کرتا. کل انعام جانوراں طرح کتا بھی جانور چاہتا ہے. کل انعام بل ہو فضل جانوراں طرح نہیں بل فضل اس کو بھی بدتر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور تیرے نال کتا بھی سیاڑا منے حکم رباڑا. راتی جاگے نمانا لکڑ دیتا نہیں چور. اے بے نمازاں پڑھیا منہ کعبے وال موڑ. اوتھے تیری نہیں لوڑ تیرے عملاں دی لوڑ. اور تینوں تپڑ کے دھرتی اتے پاؤن کے برتی
تینوں دبڑ کے دردی اتے پاؤن کے پرتی اور کٹ جانی نہیں پرتی ہوئے گا ہور دا ہور اور بے نمازہ پڑھیا منہ کا بے ول موڑ اتھے تیری نہیں لوڑ تیرے آیا ملا دی لوڑ اور ماما جی نے بڑے سخت الفاظ میں اس وجہ کو پیش کر رہا کاش تیرے دل تو چوٹ لگ جائے تو بھٹ وقت نمازی بن جائے بڑے ہی سخت الفاظ ہیں اتا بے نماز جد دنیا یوندا اے کرتا کوچ ٹھکانا اے بے نماز جد دنیا یوندا اے کرتا کوچ ٹھکانا تے ملک نورانی خوشیاں کر دے اے مر گیا سور پرانا اے بے نماز نہ ڈبدا پڑیے تے دور ہوئے سو گندا اے وصل کے تانڈو بھی اسنو اے مک جائے سارا تندا اور بے نماز کرتیاں پتر چپن سور کدورے اس طرح ہی میں سور دے بچے اور نوز باللہ الفاظ میرے سخت نے لیکن صرف اس وجہ تو شاید کسی نے دل تے چوٹ لگ جائے بندہ نمازی بن جائے فرمایا بے نماز کرتیاں پتر چپن سور کدورے ساری عمرہ کھپ کھپ مر دے تے کام نہیں ہوندے پورے بے نمازو اللہ نے کرو ٹر دو پانچ وقت نماز آج اتنے ساتھی بیٹھے نے تحجہ کر لیں دلہ دے کر آج کر لیں کہ آج تو بعد نماز پڑھنی چلتا آج تو بعد نماز پڑھنی چلتا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز کیا بین الحقی و بین الکفر ترک السلام بندے جنکا بندے درمیان جڑی چیز فرق کر دی نماز ہے نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے نہیں پڑھتا بندہ ہی کافر ہے الفاظ میرے نہیں الفاظ وہ دے بھی کلمہ پڑھ جائے وہ دے الفاظ سے بندے ایسا سمجھنے شاید کہ جہنم کے اندر کافر جان گے کئی لوگوں کو کہیے نا تو کہتے ہیں امت محمدیہ آ سکتا ہے جہنم سے جانا ہے کہیں سے جواب یہی ہوتا ہے نا امت محمدیہ آ سکتا ہے جہنم سے جانا ہے کل قیامت کا دن ہوئے گا فرمایا جنتی جہنمیہ کو سوال کریں گے اور جہنمیوں فی جناتی یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین فرمایا سوال کرنگے تسی جہنم دے اندر کیوں آئے سے جو کی جواب دینے کے کیا کرنگے اسا سنی سی واپی سی بریلوی سی دیوبندی شیعہ اسا کی جناب عیسائی یہودی بدھ مت ہندو سے اسا ایسا انہاں دا جواب یہ نہیں ہوئے گا انہاں جواب کی ہوئے گا فرمایا قالوا لم نک من المصلین اسا نماز آنے سے پڑھ دی ہم دے پتا چلیا امت محمدیہ وصال ہے نماز نہ فرمایا مسلمان وصال ہے امت محمدیہ وصال ہے پھر جہنم سے کیوں آئے نماز آنے سے پڑھ دی ہم دے اللہ 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 نے منافقین دی پہچان بیان فرمائے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فرمایا کہ منافقین دی پہچان ہے جو نماز والا ہوتے ہیں بڑی سستی نہ ہوتے ہیں بڑی کوتاہی نہ ہوتے ہیں یراءون الناس یا لوگوں کو کھان واسطے ہوتے ہیں اللہ دی رضا واسطے نہیں ہوتے منافقین دی پہچان ہے تے منافق کتنے جان گے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار فرمایا کہ جہنم دے سب تو نچلے گڑے تے کافراں تو بھی تھلے منافق ہون گے انا للہ و انا الیہ راجعون میرے بھی پانچ وقت دی نمازی بن جاؤ ان کا دور کیسا ہے ہر بندہ پریشان ہے اولاد دے تو پریشان ہے کاروبار ہے تو پریشان ہے لیکن ایسا کبھی سوچیا نہیں کہ پر وستعینوا بالصبر والصلاۃ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ کو مدد حاصل کر لو ایسا مشکلات وچ پے مدد نہیں حاصل کرتے کس طرح فرمایا کہ وستعینوا بالصبر والصلاۃ فرمایا نماز رات دے صبر نال اللہ کو مدد مانگیا کرو اسانا صبر کر دیا نماز پڑھ اللہ اکبر کبیرہ دو ہی چیزاں نے آخر دے میں دو ہی چیزاں بیان کرتا دنیا دے اندر دو قسم دے انسان ذرا غور کرنا میری بات دا نچوڑ ہے دو قسم دے انسان یا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے یا مسلمان ہے یا کافر ہے اور آخرت دے وچ دو ہی منزلہ نے یا جنت ہے یا جہنم ہے دو ہی اس سے زیادہ نہیں مسلمان یا کافر
جنت یا جہنم؟ میں نہیں کہہ رہا، میرے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان کے کافر کے درمیان کیڑی چیز فرق کرتی ہے؟ وہ نماز ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور آخرت کے اندر جنت یا جہنم، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنتی سوال کرن گے جہنمیاں کو جہنم سے کیوں آئے تے انہاں دا جواب یہی ہوئے گا سا نماز نہیں پڑھی۔ اور میرے بھی جتنے بیٹھے ہو اپنے جذبات کے اندر چکو، اسا کلے بیٹھ کے غور کریے کہ کیا اسا مسلمان ہاں یا کافر ہاں، اسا جنتی ہاں یا جہنمی ہاں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، بڑا غفار ہے، لیکن اللہ نے جڑے قوانین بڑھا دیتے ہیں نا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اللہ نے یہ حکم دے دیتا ہے کہ بے نماز کو جنت سے میں لے کے جانا نہیں۔ فرمایا نبی علیہ السلام کی زبان سے کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک نہیں ہو سکتا، مومن کو شک نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے فرما دیتا بے نماز جڑا ہے، فرمایا کہ وہ کفر کرنے والا ہے، وہ اسلام کے اندر نہیں، وہ ایمان تو خارج ہے۔ سب چاہیے کہ اساں دیکھ لیے اساں جنتی ہیں یا جہنمیاں، مسلمان ہیں یا کافر ہیں، یہ دو چیزاں نے، اور انہاں دے اندر فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو 5 وقت دا نمازی بنائے۔ صحابہ کرام فرماندے نے اساں بندے نو کافر کدوں سمجھدے سی؟ کوئی بندہ کسی بھی کام تو وہ جناب سستی کر لیتا ہے، کبھی کافر نہیں سی سمجھا انہوں سوائے نماز۔ جڑا بندہ نماز زیادہ سستی کرتا سی، ایسا سمجھتے سی شاید منافق ہو گیا ہے، دائرہ اسلام تو خارج ہو گیا۔ اساں صرف بے نماز، اساں چور بیٹا بڑا گناہگار نہیں سمجھدا، اساں اپنی بیٹیاں چوراں نوں نہیں دے دیاں، ڈاکواں نوں نہیں دے دیاں، اور جناب سانی شرابی ہوئے اپنی دھی بہن نہیں دے دی، بے نماز میں چپ کر کے دے دیتی ہے، جڑا سب نالوں بڑا گناہگار ہے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ پاک سانو 5 وقت کا نمازی بنائے، اور اے نبی علیہ السلام اللہ کا تحفہ ہے، یہ اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کے تحفے کو سنبھال کے رکھو، انہوں قبول کرو، اتنا پیار کرو، محبت کرو۔ جب اللہ کے تحفے نال پیار کرو گے، محبت کرو گے، نمازاں پڑھو گے، اللہ جنت کے اندر اعلیٰ مقام دے گا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سب 5 وقت کا نمازی بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔